سے بڑی لارجسٹ اور اسٹرانگسٹ پارٹی رہی ہے، اور یہاں کے جو غریبوں، مزدوروں، کسانوں کے، کچلے ہوئے طبقوں کے جتنے مسائل پہ اس کی نظر ہے، شاید میرا خیال ہے میں نے کسی دوسری پارٹی میں اس طرح نہیں دیکھا. لیکن افسوس کی بات یہ کہ پیپلز پارٹی کو کسی کی نظر لگی، اس میں دھڑے بندی آج بھی ویسے ہی قائم ہے. اسی دھڑے بندی کی وجہ سے پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جہاں پیپلز پارٹی ون آف دی اسٹرانگسٹ پولیٹیکل پارٹی ہوا کرتی تھی، لیکن پچھلے 30 سال سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں حکومت نہیں بنا سکے اور بڑے کمزوری کی حالت میں. اور اس کی ذمہ دار وہ دھڑے بندیاں کرنے والے، گروہ بندیاں کرنے والے، حسد کرنے والے اور غیر سیاسی سوچ والے لوگ ہیں، جو صرف اپنی ذات کو پیپلز پارٹی سمجھ بیٹھتے ہیں. اور پھر لیڈرشپ نعوذ باللہ ایسی آ گئی، بہت سے لوگ آ گئے کہ جنہوں نے ورک نہیں کیا، بلکہ میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، حقیقت بھی یہی ہے کہ انہوں نے عہدے بھی بیچے، انہوں نے ٹکٹیں بھی بیچنا شروع کر دیں. انہوں نے جناب علی نااہل آدمی کو پیسے کے بنوا کے، اس کو بڑی ڈونیشن مل گئی تو اس کو ٹکٹ دے دیا، جو کہ الیکٹیبل تھے ہی نہیں. نظریاتی کارکن جو تھے نا، وہ بننے بند ہو گئے. پیپلز پارٹی میں ایک سٹاپ لگ گیا. نظریاتی کارکن رسپیکٹ چاہتا ہے، نظریاتی کارکن چاہتا ہے کہ اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو مانا جائے. لیکن یہاں بدقسمتی سے یہ ہوا کہ نظریاتی کارکن جو ہے، کوئی اسٹڈی سرکل نہیں، کوئی دفتر نہیں. لاہور اتنا بڑا شہر ہے، پاکستان کا دل ہے، لیکن یہاں جہاں پر ایکڑوں میں دوسری سیاسی جماعتوں کے دفتر ہیں، مستقل سٹاف ہے وہاں پر، لیکن آج بھی پیپلز پارٹی کا دفتر جو ہے، مجھے بھی نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی کا دفتر ہے کہاں یہاں پر. کچھ عرصہ تک وہ رہا، فیصل ٹاؤن میں کسی نے جگہ دی تھی. تو یہ جو دھڑے بندی ہے، میں آج بھی کہوں گا یہ زہر قاتل ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ تھکے ہوئے لوگ جو 75 سال کی ایج ہے، نہ ان کے پاس وسائل ہیں، وہ گاڑی میں اپنا پٹرول ڈلوا کے لاہور کا ایک گشت نہیں لگا سکتے. انہوں نے کہیں جانا بھی ہے تو کسی سے گاڑی منگواتے ہیں. تو بھائی یہ لوگ، ایسے لوگ پارٹیاں نہیں چلا سکتے. آج وقت کے تقاضوں کے مطابق چلنا چاہیے. فنانشل سٹرونگ ہونا بھی ضروری ہے، اور نوجوان خون کو لایا جائے. جوان خون کی ضرورت ہے. کریں محنت، کون سا کام نہیں ہوتا، محنت کی جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کو اگر اس پنجاب میں اور لاہور میں ایکٹیو کرنا ہے تو بڑی محنت کرنی پڑے گی. بلاول صاحب کو ٹائم دینا پڑے گا اپنا. اور آج دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اس حلقے میں فیصل میر صاحب ایک نوجوان ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ 8-10 سال سے اندر ہی اندر بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا ان کے دور میں ایک ضمنی الیکشن ہوا، اور وہ جو 5,000-5,500 پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا، وہ 72,313 ووٹ تک پہنچا. 37,000 سوری، چلیں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ماڈل ٹاؤن کیو بلاک میں ایک جلسہ ہوا ہے، تقریباً 10,000 لوگوں کی گیدرنگ تھی ان حالات میں. اور اس کے لیکن وہ شخص پچھلے دنوں بلاول بھٹو صاحب کا جلسہ تھا، وہ گجرانوالہ گئے ہوئے تھے، جو میرے ساتھی ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، قریب ہیں ان کے. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں بڑا افسوسناک حادثہ ہوا کہ وہ 20 فٹ اونچے کنٹینر پہ سٹیج بنی ہوئی تھی. تو ایک دم جب بلاول صاحب آئے ہیں اور 20-25 لوگ ایک دم اوپر گئے ہیں، تو وہ دھکا لگا جھٹکے کی وجہ سے، اور وہ کرسی سمیت نیچے آ کے گرے، شدید چوٹیں آئیں. لیکن افسوس کی بات ہے، مجھے جو پتہ لگا کہ کسی نے وہاں لیڈرشپ کئی موجود تھے جن کے میں نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے بالکل کوئی اس کو کیئر نہیں کیا، یعنی سیریس نہیں لیا، اور نہ ہی وہ 112 کا. پھر گجرات سے کوئی تعلق رکھنے والی خاتون تھی، انہوں کی نظر پڑی تو انہوں نے شور مچایا کہ یہ تو فیصل میر ہے، اور ان کو پھر گاڑی میں ڈال کے جنرل ہاسپٹل لایا گیا. 3 دن تک ان کے بلیڈنگ، یعنی خون نکلتا رہا، بڑی شدید چوٹیں آئیں. تو یاری اتنی بے حسی، یہ کیوں؟ یہ آپ کا اگر وہ دھڑا نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں آپ کا قائد تو ایک ہے، پارٹی کا تو ہے، نظریاتی بھی ہے. کیا چیئرمین بلاول بھٹو کے انڈر نہیں سارے آتے کارکن؟ کیا رہنما رہبر جو سردار آصف علی زرداری صاحب جو ہیں، کیا وہ آپ کے لیڈر نہیں ہیں؟ آپ نے اپنی دکانیں کھول لی ہیں، نہ آپ کو محلے سے باہر کوئی جانتا ہے، نہ آپ کے پاس پیسے ہیں کہ آپ 4 بندوں کو، اور جناب ہر بندہ چودھری بن کے وہ کہتا ہے میں پیپلز پارٹی ہوں، کرتا کچھ بھی نہیں ہے. لاہور کی تنظیم کا کوئی شخص فیصل میر صاحب کی عیادت کے لیے پتہ کرنے کے لیے نہیں گیا، جبکہ میری اطلاعات کے مطابق ڈسکا سے رانا محمود اشرف صاحب کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں کے مقامی رہنما ہیں، ان کو اطلاع ملی، کیونکہ منع کر دیا تھا فیصل صاحب نے. امیدوار بھی ہیں 93 سے. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل. تو انہوں نے فیصل میر صاحب نے چونکہ منع کیا تھا کہ یار یہ میرے گرنے کی اور زخمی ہونے کی خبر سوشل میڈیا کسی پہ نہ دیں، لیکن اس شخص نے رانا محمود اشرف صاحب جو میری اطلاع کے مطابق وہ لاہور پہنچے، اور
انہوں نے وہاں پر جا کے ان کی تیمارداری کی. وہ بڑی بے ہوشی کی حالت میں تھے, بڑی سیریس کنڈیشن میں تھے, لیکن وہ تیمارداری کر کے ان کی جو وہاں موجود تھے فیملی کے لوگ, ان سے مل کر وہ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک سیالکوٹ یا ڈسکے میں بیٹھے ہوئے پارٹی کے لیڈر کو خبر ملتی ہے اور وہ وہاں سے آ سکتا ہے, تو لاہور والے کہاں چلے گئے تھے؟ یعنی کہ اتنا تعصب نہیں ہونا چاہیے. یہ قمر صاحب بالکل, میں آپ کو سمجھ لو کہ دل کے اس دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ پارٹیوں میں تو ہم بھائیوں کی طرح رہتے تھے. بھٹو صاحب کے تو میں جالے ایک دوسرے کے اوپر جانے قربان کر دیتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت, پیار, بھائی چارہ فیملی کی طرح ہوتا تھا. یہ کون سا کلچر آ گیا ہے کہ جناب اللہ ایک بندہ پارٹی میں اگر محنت کر, تم تو محنت کر نہیں رہے, اگر وہ کر رہا ہے اللہ نے اس کو عزت دی, اس کا ایک نام ہو گیا, اس NA 127 میں اس کی ورکنگ نظر آ رہی ہے, تو آپ نے تعصب کی انتہا کر دی کہ وہ زخمی ہوا ہے اور آپ کو اس کو ملنے تک نہیں گئے. اس میں میں سمجھتا ہوں شرم آنی چاہیے جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اچھا, پاکستان مسلم لیگ نون میں آنے کی کہانی. جی سر, 94 میں جب میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر آباد کہا اور وہ اخباروں میں بھی آیا, سب کچھ ہوا, تو میرے ایک دوست ہوتے تھے ٹاؤن شپ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے, بہت جیالے ورکر تھے, پہلوان عبدالعزیز مرحوم. ان کے مسلم لیگ میں خصوصی طور پہ نواز شریف صاحب کی فیملی میں بہت زیادہ گہرے تعلقات تھے, اور وہ جاتی عمرہ میں 97-98 میں مسلسل, بلکہ آج بھی بچے ان کے, اور وہ تقریباً وہاں شریف فیملی میں نماز بھی وہیں پڑھتے ہیں. اور وہ بھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ شفیق صاحب آپ اتنا کام کرتے رہے ہو تو آپ ہمارے ساتھ ایک دفعہ چلو جاتی عمرہ اور ہم نواز شریف صاحب سے ملاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ عزیز صاحب میں نہیں جا سکتا, اس لیے کہ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر پیپلز پارٹی میں بہت عرصہ کام کیا ہے اور سب لوگ مجھے جانتے ہیں, تو مجھے بڑی عجیب سا لگے گا. لیکن ان کے بہت زیادہ وہ کرنے پہ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ ایک مرتبہ چلیں. تو میں ان کے ساتھ گیا جاتی عمرہ, وہاں میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات کی. اس دن ان کے گھر کوئی محفل تھی, تو انہوں نے میرا تعارف کرایا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا پرانا سینئر ورکر ہے اور یہ بڑے مشکل سے ہم اس کو آپ کے پاس لے کے ہیں. تو انہوں نے بڑے خوش ہو کے مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ, ہمیں تو ہر اچھے ورکر کی ضرورت ہے, کوئی کہیں سے بھی کوئی آئے تو ہم ہر ورکر کی عزت کرتے ہیں, تو آپ آیا کریں یہاں پر. اور پھر اس کے بعد ان سے کچھ تعلق بنا, تو میں ان کو کچھ اچھی تجاویز جو ہے وہ کہ پاکستان سے بے روزگاری کیسے ختم ہو سکتی ہے, گھر لوگوں کو سب کو کیسے مل سکتے, کچھ اس ٹائپ کی بات ہے. تو وہ بڑے خوش ہوئے تجاویز پہ, اور پھر انہوں نے آنر دی کہ جو میں یعنی سمجھتا ہوں کہ 27 سال میں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں تقریباً گزارے, لیکن وہاں جو آنر مجھے ایک یونین کونسل کے لیول پر بھی کسی نے آفر کبھی نہیں کری کہ آپ ہماری تنظیم میں آ جاؤ اور کام کرو. لیکن جناب میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں جی آپ جیسے لوگوں کو تو اسلام آباد میں ہونا چاہیے, اور مجھے بتایا عزیز پہلوان صاحب نے کہ جی آپ کو وہ پرائم منسٹر ہاؤس کمپلینٹ سیل کا جو ہے وہ اسپوکس مین جو ہے نامینیٹ کر رہے ہیں. تو یہ میرے لیے بہت بڑی آنر کی بات تھی, بڑے اعزاز کی بات تھی. تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کی فیملی سے, شہباز شریف صاحب سے, وہ اکثر ہم جمعہ وہیں پڑھتے تھے, ان کے ساتھ پڑھتے تھے. تو میں نے ان کو دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے اندر سے بڑا آدمی ہے. بھٹو صاحب کے, ورنہ بھٹو صاحب جب تک رہے میں کسی کو بھٹو صاحب کے سامنے کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا, لیکن میں نے محمد نواز شریف صاحب کو کارکنوں سے ملتے دیکھا, عزت سے اور اہمیت دیتے ہوئے دیکھا کہ وہ, تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کو بھی اعزاز ہے کہ اس کے بنائے ہوئے وطن میں تو رہتے ہیں, ہماری کوئی کفر اسلام کی جنگ تو ہے نہیں ہے, تو ہر ایک سیاسی کارکن نے کہیں نہ کہیں تو کام کرنا ہوتا ہے. تو میں نے وہ اپنے لیے ایک رسپیکٹڈ طور پہ مجھے انہوں نے قبول کیا, تو میں نے پھر وہ مسلم لیگ کے ساتھ مل کے اور کام کرنا شروع کیا. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے نواز شریف صاحب یا ان کی پوری فیملی, تو الحمدللہ ان کے ساتھ میں اکثر میٹنگز میں بھی جاتا تھا, اور انہوں نے ہمیشہ, میں نے دیکھا کہ کارکنوں کی عزت کری اور ہمیشہ پاکستان کی, اسلام کی اور جمہوریت کی بات کی, تو میں اس وجہ سے ان کے نزدیک ہو گیا. میاں محمد نواز شریف صاحب کو تقریریں میں لکھ کے دیتے رہے؟ جی, ایک دفعہ موٹر وے کا انہوں نے افتتاح جب کرنا تھا تو وہاں میں پہلوان عزیز صاحب کے ساتھ گیا ہوا تھا. تو جب انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ رائٹر بھی ہیں, کالم بھی لکھتے ہیں, اسپیچز وغیرہ بھی لکھتے ہیں, جتوئی صاحب کی بھی لکھتے رہے, تو تب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ, میں نے بھی یہ افتتاح کرنا ہے تو اسپیچ کیسی ہونی, کیا اس میں ہونا چاہیے. تو وہ الحمدللہ میں نے وہ لکھی اور اللہ کا شکر ہے وہ سب نے پسند کی تھی.
آپ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کے ساتھ بھی رہے ایز اے پولیٹیکل سیکرٹری، اور میاں محمد سومرو صاحب جو سابق نگران وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ تجربہ کیسا رہا؟ جی جناب غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب جو تھے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی رہے، اور میرے کچھ دوست پیپلز پارٹی کے بہت ہی پرانے اور نظریاتی ساتھی تھے، ان میں سے ایک سردار احمد اوان صاحب تھے۔ تو ان کی وساست سے میں غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کے نزدیک گیا، ان سے ملا، تو وہ بھی ایک بڑے ہی اچھے جنٹل مین آدمی تھے، اور کارکنوں کی سطح پہ آ کے بھی وہ بڑے پولائٹلی بڑی محبت کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ تو میں ان کے یہاں پریس کوریج جو ہے ایز اے پولیٹیکل سیکرٹری اور پریس سیکرٹری ان کے لیے کام کرتا تھا، لکھتا تھا ان کی خبریں وغیرہ اور ان کی اسپیچز وغیرہ، یا جب سیمینار ہوتے تھے۔ تو اس حوالے سے پھر میں نے انہیں ایک انتہائی شریف النفس انسان پایا، اور وہ ایک نظریاتی ضرور پولیٹیکلی نظریاتی آدمی تھے، لیکن اس دور میں ان کے پاکستان پیپلز پارٹی سے کچھ اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ اس وجہ سے وہ میں سمجھتا ہوں کچھ عرصے بعد جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بن گئی، تو انہوں نے جو اپنی پارٹی کا ونگ بنایا تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ تو میاں محمد سومرو صاحب کے ساتھ بھی آپ رہے؟ جی محمد میاں سومرو صاحب بھی پاکستان کے ایک بہترین قسم کے انسان دوست اور درویش صفت انسان ہیں، اور یوتھ فارورڈ کشمیر یہ ایک انٹرنیشنل لابینگ گروپ ہے جس میں وہ کشمیر کی آزادی کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور میں ایز اے ورکر ان کا ساتھ کئی دفعہ سیمینارز میں اور پروگراموں میں گیا ہوں، تو میں نے ان کو انتہائی شریف النفس اور ہمبل دیکھا۔ انہوں نے ان کو پتہ لگا کہ یہ ورکر ہے، یوتھ فار کشمیر میں بھی کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے ایک جس طرح رہنمائی بھی کی، اور یہ بھی کہا کہ جی آپ کام کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور کشمیر ایک پاکستان کی شہرگ ہے، ہمیں اس کو آزاد کرانا ہے، تو اس حوالے سے آپ جو ہے ہمارے ساتھ کام کریں گے اور سب کچھ کریں گے، تو یہ یقیناً یہ پاکستان کے لیے کام ہے۔ تو محمد میاں سومرو صاحب کی شخصیت میں سمجھتا ہوں ایک بڑے مدبر ہیں، اور ماشاءاللہ وہ پالیٹکس میں ایک خاموش طبع ہیں، لیکن ان کی بہت سے صدر پاکستان بھی وہ قائم مقام رہے ہیں، سینٹ کے چیئرمین رہے ہیں، پرائم منسٹر ایکٹنگ پرائم منسٹر رہے ہیں، اور بھی بہت سے عہدوں پہ رہے ہیں۔ تو مجھے ایسی شخصیات سے ملنے کا شوق بھی ہے، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ سیاسی درد تو آپ نے اپنے سنا دیے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، لیکن سیاست بھی اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو عبادت ہی ہے، خلق خدا کی خدمت ہی ہے۔ سماجی طور پہ بھی آپ ماشاءاللہ کوئی تنظیم ہو، کوئی ادارہ ہو، چاہے کوئی فلاحی ادارہ ہے یا تنظیم ہے یا کوئی پارٹی ہے، اس میں آپ ہمیشہ ایز اے جنرل سیکریٹری آپ کو منتخب کیا جاتا ہے۔ کسی بھی پارٹی کا، کسی تنظیم کا کوئی جلسہ ہو، کوئی سٹیج ہو، وہ آپ کے اسٹیج سیکریٹری شپ سے خالی نہیں ہمیں نظر آتا۔ ماشاءاللہ آپ شعلہ بیان مقرر بھی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، مذہبی علم بھی رکھتے ہیں، سیاسی علم بھی آپ کے پاس ہے۔ تو یہاں یہ جو ہمارا ٹاؤن شپ اور گرین ٹاؤن جسے ہم قائد اعظم ٹاؤن کہتے ہیں، یہاں کے مسائل کے اوپر آپ نے لکھا، تجاوزات کے بارے میں آپ نے لکھا، موجودہ وزیر اعلیٰ کو بھی آپ نے جھنجھوڑا، جس پہ آپ کی درخواست پر عمل ہوتے ہوئے یہ تجاوزات والا معاملہ شروع ہوا۔ تو یہاں ہمارے ہاں کیا کیا ایسے مسائل ہیں جو بڑے مسائل ہیں، اور ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ جی بڑا اہم سوال ہے سید قمر احمد سبزواری صاحب، اور لیکن یہ ایک ایسی غم کی داستان ہے کہ اگر تو میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو یقیناً کئی دن تک اس کے اوپر بات بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی 1000 صفحے کی کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے۔ ایکچولی پاکستان کو مسائلستان بنا دیا گیا ہے، اور آج سے نہیں، یہ پرانی چلی آ رہی ہے روایت کہ کچھ طبقات ایسے جو پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہی نہیں چاہتے، اور اس کے اثرات پھر سماجی سطح تک بھی آ جاتے ہیں۔ میں نے بہت سے سماجی تنظیمیں بنائیں، بلکہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے متحدہ ایکشن کمیٹی، جس میں کوئی 18-19 سے سماجی تنظیمیں، سیاسی لوگ تھے، اور الحمدللہ ہم نے ٹاؤن شپ کے مالکانہ حقوق کے لیے سود معاف کرانے کے لیے ایک تحریک چلائی، اور 1994 میں یہاں پر ایک پہیہ جام ہڑتال کی گئی، جس پہ حامد میر صاحب نے بہت بڑا آرٹیکل لکھا تھا، بے نظیر ہڑتال کا آنکھوں دیکھا حال۔
اور اس میں ہم نے یہاں پورے ٹاؤن شپ گرین ٹاؤن میں پہیا جام ہڑتال ہوئی. اس ہڑتال کی وجہ سے پھر وہ اوپر ایوانوں کی گھنٹیاں بھی کڑکیں, اور وہاں اس دور میں غالباً پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. تو منظور وٹو صاحب وزیر اعلیٰ تھے, اور جہانگیر بدر صاحب اور دیگر لوگ آئے, انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. پھر وہ مذاکرات ہوئے, اور اس مذاکرات کے نتیجے میں ٹاؤن شپ کے الاٹیوں کو مالکانہ حقوق دیے گئے, سود معاف کیا گیا. لیکن قمر صاحب, مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے حسی کا یہی عالم ہے, وہی جس طرح میں پہلے عرض کر چاہوں گا لیگ پولنگ اور حسد کا, کہ یہ لوگ کسی کی کامیابی پہ کوئی داد بھی نہیں دینا چاہتا, کوئی کسی کی کامیابی کو اکنالج ہی نہیں کرنا چاہتا. آج آپ تو ماشاءاللہ صحافی ہیں, سب جگہ جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, اور بدقسمتی کہ آپ جا کے کسی سے پوچھیں کہ 94 کی تحریک متحدہ کشمیر ٹیم نے چلائی تھی, کون اس میں لوگ تھے اور کن لوگوں کی کاوشوں سے یہ مالکانوں کو ملے, تو میرا خیال ہے شاید آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا. تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بے شمار سماجی تنظیموں کے منشور لکھے, ان کی رجسٹریشن کروائی, لوگوں کو گائیڈ کیا کہ سماجی مسائل کو کیسے حل کیا جاتا ہے, دفتروں میں خطوط کیسے لکھے جاتے ہیں, افسر شاہی سے کیسے ملا جاتا ہے. لیکن میں آج اس بات کو افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے وقتی طور پہ اس چیز کو اپنا مطلب لیا ہے, لیکن بعد میں انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ یہ جس نے ہمیں گائیڈ کیا تھا وہ کہاں ہے. انہوں نے ہر بندے کو ایک, یعنی کہ اڑان آ گئی ہے تو اس نے اکیلا اڑنا شروع کر دیا. یہ ہمارا المیہ ہے اجتماعی طور پہ. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ایک کاغذ کا صفحہ نہیں لکھ سکتے, لیکن انہیں عہدہ لینے کا شوق ہوتا ہے. یہاں کا کلچر یہ ہے کہ عہدے دار آ جاتے ہیں سارے, لیکن کام صرف صدر اور جنرل سیکرٹری کرتا ہے, باقی سارے لوگ صرف میٹنگ میں آ جائیں گے, بیٹھ جائیں گے, نہ کوئی تجویز دے گا, نہ کوئی پریکٹیکل کام کرتا ہے. میجورٹی کی میں بات آپ سے کر رہا ہوں. تو پھر میں نے سوچا کہ یار جو سماجی کام بھی ہے یہ بھی بغیر وسائل کے نہیں ہوتا. لیکن میں افسوس ہے کہ میرے لیے سب سے مشکل کام جو ہے وہ چندہ مانگنا ہے. یہاں پاکستان میں چندہ خور لوگ جو ہیں نا, وہ چاہے مذہبی پلیٹ فارم پہ ہوں, چاہے سیاست کے پلیٹ فارم پہ ہوں, چاہے سماجیت کے پہ ہوں, وہ اربوں پتی بن جاتے ہیں. کیونکہ ان کو جس کو چندہ مانگنا آ گیا نا, وہ سمجھ لو کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. جس بندے نے چندہ مانگ کے کام نہیں کرنا, اپنی جیب سے کام کرنا ہے, کسی سے کہنا بھی نہیں ہے, وہ اس معاشرے میں ایک نہ ایک دن تھک کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے مشن کو مکمل نہیں کر سکتا. میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ میں ذاتی طور پہ اتنے وسائل نہیں کہ میں ساری تنظیم کو چلاؤں اور کورسپونڈنس کروں, دفتروں میں میٹنگز کروں اور یہ پروگرامز بھی کروں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ جو جوش تھا, یعنی کہ ہر وقت ہر تنظیم کے سامنے کرنا. ہاں, اور ایک اور میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جس ملک میں اپنی پارٹی میں اختلاف رائے کی وجہ سے اس کو تسلیم نہ کیا جاتا ہو کہ یہ ساری پارٹی دا نہیں, اسی تے جان نہیں, علیحدہ اپنی ہر ایک نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے, وہاں کسی سماجی سطح پہ کس طریقے سے کوئی کسی کو تسلیم کرے گا. تو اس وجہ سے یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اکیلے اڑنے کے شوقین ہیں. پیسے ان کے پاس ہوں یا نہ ہوں, کوالٹی ہو نہ ہو, پھر وہ میرے جیسے بندے کو ڈھونڈتے ہیں وقتی طور پہ کچھ لکھوانے کے لیے. لیکن یہ بھی اب مجھے کافی تجربہ ہو گیا کہ بھائی ایسی طریقے سے یہ جیسے کہتے ہیں نا نیم تنظیموں کو پہ ٹائم ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو چنانچہ اس میں نے اپنے آپ کو کافی کنٹرول کیا ہے, اور اب میں اس طریقے سے کوشش کرتا ہوں کہ ہاں اگر کوئی سنجیدہ ہے تو اس کو میں ضرور گائیڈ دیتا ہوں. لیکن یہ جو کاغذی تنظیمیں ہیں, ہوا میں تنظیمیں, کسی تنظیم کا صرف جنرل سیکرٹری اور صدر ہی نہیں ہے, کسی میں صرف صدر ہے, کوئی عہدے, ان سے کہہ دو نا کہ اپنے عہدیداروں کی کیبنٹ کی میٹنگ بلا لو, تو وہ عہدیدار پورے نہیں کر سکتے. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ عہدیدار کم از کم کتنے ہونے چاہیے, ممبر کتنے ہونے چاہیے. اس لیے یہ میں میرا ایک سوال یہ بن رہا تھا, لیکن اس کا جواب آپ نے ایڈوانس میں دے دیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں آپ کی نہیں بنی, اور ان کے جو یہاں کے مقامی کرتا دھرتا ہیں ان سے آپ کی نہیں بن سکی. اس کی کیا وجوہات تھیں؟ 1-2 وجوہات تو آپ نے بتا دی ہیں, مزید بھی بتائیے. جی قمر صاحب, بات یہ کہ میں ایز اے ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, اور میں نظریے پہ اور جمہوریت پہ, انسانی حقوق پہ
کوئی کسی سے غلط قسم کی کمٹمنٹ نہیں کرتا. میں جس بھی جماعت میں ہوں گا ایز اے جمہوریت کے خلاف کوئی سازش ہوگی میں وہ برداشت نہیں کرتا, ہیومن رائٹس کے خلاف ہوگی نہیں کرے گا, اور یہ دھڑے بندی کے میں خلاف ہوں. یہاں ٹاؤن شپ میں یہ این 127 کا حلقہ ہے, یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 3 نمبر حلقہ ہوتا تھا قومی اسمبلی کا, اور وہ جیتے تھے 70 الیکشن کے اس میں. اس کے بعد یہ 77 کی تاریخ چلی, اور اس کے بعد 2 مرتبہ یہاں غالباً ایک کولوشن کے ساتھ یعنی مسلم لیگ پیپلز پارٹی ایک اتحاد کی صورت میں ایم این اے کی سیٹ جیتے غالباً لیاقت بلوچ صاحب. اس کے بعد تقریباً 1-2 بندے چھوڑ کے, یعنی طاہر القادری صاحب کو چھوڑ لیں اور ایک وہ جو تھے فاروق امجد میر کو, باقی 7 ایم پی اے ہوئے ہیں. اب آ کے صرف یہ پی ٹی آئی کے پچھلے دنوں ایم پی اے تھے, لیکن میکسیمم پیریڈ مسلم لیگ نون یہاں سے جیتتی رہی ہے. لیکن این 127 کی حالت دیکھیں, یہ تقریباً 10 لاکھ کی آبادی کا بہت بڑا حلقہ ہے. ٹاؤن شپ, گرین ٹاؤن, لوائی بادیاں, کیچی, مرسدو, کوٹ لکھپت, انڈسٹریل ایریا, اور پھر آگے تک بہت بڑا حلقہ تھا اور اب بھی ہے. ہر قسم کے لوگ یہاں آباد ہیں, غریب بھی امیر بھی, میجورٹی 60% تو غریب ہے, محنت کش ہے, انڈسٹریل ایریا مزدور ہیں, انڈسٹریل اسٹیٹ کوٹ لکھپت یہاں پر ہے. لیکن آپ کوٹ لکھپت, کینچی, مرسدو, جناب ادھر آپ حاکم ٹاؤن, یہ گرین ٹاؤن سے آگے جو کچی بستیاں, وہاں جا کے دیکھیں کیا تبدیلی لے کے آئے. یہ وہاں گندا پانی پینے کا گندا پانی, ہم ٹاؤن شپ میں بات کر رہا ہوں, یہاں گندا پانی پی رہے ہیں. ٹیوب ویل 1 سال سے خراب ہے. میں نے ایم این اے صاحب کو کہا, کسی نے ایم این اے کو ایک ٹیلی فون کرنا گوارا نہیں کیا, سوری ایم ڈی واسا کو. گندا پانی ہم پی رہے ہیں ٹاؤن شپ والے. سوئی گیس کا پریشر نہیں ہے, بچے بغیر ناشتے کے اسکولوں میں جاتے ہیں. اس کے بعد آپ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. یہ 5 بلاک کی جہاں میں بیٹھا ہوں 4 سال سے سڑکیں نہیں بنی. ایم این اے صاحب بھی یہاں پر ہیں, دوسرے بھی ہیں. اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو چاپلوس لوگ ہیں, خوش آمدی لوگ ہیں, وہ الیکٹڈ ممبر کے ارد گرد کھٹے ہو جاتے ہیں, سب اچھا کی رپورٹیں دیتے ہیں. اور وہ ایم این ایس کو بھی چاہیے, ایم پی ایس کو بھی چاہیے کہ اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو وہ عوام کے پاس تو آئیں. وہ چند پارٹی کے بندوں کو مل کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارے حلقے کو مل لیے. تو یہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی الیکٹ ہو کے آئے ہیں, میجورٹی نے کوئی کام نہیں کیا میرے حساب سے. تمام اور آئے میرے ساتھ چلیں, میں سارا گھماتا ہوں, میری نظر سے دیکھیں. گندگی یہاں پر, نجائز تجاوزات یہاں پر, بھتہ خوری یہاں پر, اور جناب گندا پانی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ پی رہے ہیں. سوئی گیس کا پریشر نہیں ہے, واپٹا کے جناب علی مسائل ہیں, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. لیکن کیا ہے کہ جناب علی وہ ایم این اے صاحب چند لوگوں سے مل کے اور ان کی رپورٹ سمجھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ سب اچھا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں, کوئی بھی پولیٹیکل ورکر ہوگا جو عوامی ہے اور جو کم از کم اصولوں کے ساتھ, نظریات کے ساتھ اور جمہوریت اور کے ساتھ کھڑا ہے, وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ وہ جس پارٹی میں ہے, جس کو وہ لیڈر سمجھ رہا ہے, وہ کوئی کام نہ کرے اور وہ مفت میں اس کی بانسری جو ہے وہ بین بجاتا رہے لوگوں کے سامنے کہ جناب بہت اچھے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس لیے شاید میری بھی جگہ جو ہے نا وہ نہیں بنتی ایسی جگہوں پہ. اب این 127 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کاغذات جمع کروا دیے ہیں, اور 1 آدھ روز میں اسکروٹنی بھی ہو ہی جائے گی. تو اگر وہ یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے عوام کو بلاول بھٹو زرداری کی سپورٹ کرنی چاہیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کی سپورٹ کرنی چاہیے؟ جی قمر صاحب, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چونکہ بنیادی طور پہ 70 کے الیکشن سے یہ حلقہ رہا ہے اور بڑا مضبوط حلقہ تھا, اور یہ ویسے بھی مزدوروں کی آبادی, غریبوں کی آبادی ہے, کچلے ہوئے طبقوں کی آبادیاں ہیں یہ جتنی اس حلقے میں ہیں. لیکن پراپرلی اگر ان تک پیپلز پارٹی کا میسج پہنچا ہوتا کہ آپ کی نمائندہ پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی نعرہ لگاتی ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی, کپڑا اور مکان, جو نعرہ آج بھی ویلڈ ہے. آج بھی لوگ غریب ہیں جن کے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہیں, پاؤں میں جوتی نہیں ہے, روٹی پیٹ بھر کے کھانے کے لیے نہیں ہے, روزگار نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کا پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب اگر الیکشن یہاں سے لگ رہے ہیں تو بڑی میں سمجھتا ہوں اس حلقے کے لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ کیونکہ یہ حلقہ اگر یہاں سے بلاول صاحب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ایک عالمی شہرت اس کو ملے گی, اس حلقے کو. اور ظاہر ہے کہ ان کے نانا نے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں سے الیکشن لڑا تھا, اور اب اگر بلاول صاحب آتے ہیں تو اس حلقے کی امپورٹنس تو بہت ہو جائے گی. بینک ووٹ جہاں تک تعلق ہے پیپلز پارٹی کا, وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, بلکہ آپ نے کریکشن بھی کی کہ 37,000 پچھلے ضمنی الیکشن میں دیا لوگوں نے ووٹ. اٹ مین, اور
اس بندے نامینیٹ بندے کو پیپلز پارٹی کے دیا کہ جو لاہور کی حد تک ان کے نام ہے، نہ پاکستان کی حد تک ہے، نہ بین الاقوامی. تو بلاول بھٹو صاحب نے تو ایز اے وزیر خارجہ ایک وہ ایڈوانٹیج ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ کام کیا. پھر ان کے نانا یہاں پر سے پرائم منسٹر ہے، ان کی والدہ پرائم منسٹر رہی. تو وہ ایک شخصیت ہے، ایک لیڈر ہے جو کہ بین الاقوامی سطح پہ اس کو جانا جاتا ہے. تو اگر وہ NA 127 میں آتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار تنظیم متحرک ہو جائے، اس طرح نہ بیٹھی رہے جس طرح 30 سال سے کام کر رہے ہیں، وہ عوام تک پہنچے، ان کا پیغام بھی پہنچائے، لوگوں کو متحرک کریں. پیپلز پارٹی کے جالے یا ان کی فیملیاں جو پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں یا گھروں میں خاموش بیٹھے ہیں، ان تک پہنچے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت سٹرونگ جو ہے مقابلہ ہوگا، اور چانسز ہو سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب یہاں سے الیکٹ ہو جائیں. تو کیونکہ لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ شرط یہی ہے کہ پیپلز پارٹی میں دھڑے بندی ختم کی جائے. پیپلز پارٹی میں جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے پارٹی کے اندر اپنی پارٹی بنائی ہوئی ہے، وہ دیکھیں کہ اگر پارٹی کے نظریات کے ساتھ چلنا ہے، اگر پارٹی کا قائد چیئرمین یہاں سے الیکشن لڑنا ہے، پھر انہیں اپنی ذاتی جو پسند ناپسند کو چھوڑنا پڑے گا، ذاتی طور پہ اپنی دھڑے بندیوں کو ختم کرنا پڑے گا. بلاول صاحب اگر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، انہیں لاہور میں جس طرح چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوتے تھے، وہ مہینے میں سے 4 دن 6 دن لاہور میں ضرور گزارتے تھے. تو لاہور میں انہیں ڈیرے لگانے پڑیں گے، تنظیم کو متحرک کرنا پڑے گا. کارکن جو ناراض ہیں یا جن کے جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ آج بھی دل میں پیپلز پارٹی سے محبت رکھتے ہیں، ان کو متحرک کرنا پڑے گا. نوجوانوں کو متحرک کرنا پڑے گا. تمام تنظیمیں جو ہیں، ہر سیاسی جماعت میں یوتھ کی تنظیم علیحدہ ہوتی ہے، خواتین کی ہوتی ہے، کسانوں کی ہوتی ہے، جناب علی مزدوروں کی تنظیم ہوتی ہے. تو پیپلز پارٹی اگر یہ سارے معاملات کو پہلے ایک منظم طریقے سے پلان کر کے اور چلے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مقابلہ جو ہے بے شک سخت ہوگا، لیکن چانسز ہو سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب یہاں سے جیتیں. رانا شفیق قمر صاحب، آپ سے گفتگو کر کے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، اور سوالات بھی اتنے ہیں کہ اگر میرا خیال ہے کہ ہم سوال کیے جائیں اور آپ ان کے جواب دیے جائیں تو یہ تو بہت دیر لگ جائے گی، اور وقت کا دامن جو ہے وہ بھی قلیل ہے. تو میں آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ لوگوں کے لیے الیکشن آنے والے ہیں، ان الیکشن کے حوالے سے، اپنے مسائل کے حوالے سے کوئی حکومت کے لیے پیغام، اور کوئی نوجوانوں کے لیے پیغام، اور اپنے حلقے کے عوام کے لیے کوئی پیغام. جی، گزارش یہ ہے سر، سب سے پہلے تو حکومت کے لیے کہ میں یہ گزارش کروں گا کہ جو صورتحال اس وقت الیکشنز کی ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے وکٹمائزیشن ہو رہی ہے کچھ پارٹی کے لوگوں کی، اور انہیں واقعی لیونگ جو فیلڈ ہے، پلینگ فیلڈ، وہ نہیں دی جا رہی ہے. جو سب لوگ اس پہ، میڈیا بھی متفق ہے، اور سب ہر ذی شعور آدمی جو جمہوریت اور اصولوں پہ یقین رکھتا ہے وہ سمجھ رہا ہے یہ انتقامی کارروائیں ختم ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ نگرانوں کو نگران ہی رہنا چاہیے، انہیں پارٹی نہیں بننا چاہیے. باقی رہ گئی یہ کہ یہاں جو کارکنوں کا میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ متحرک ان کو کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر تو حکومت اور تمام سیاسی جماعتیں الیکشنز کو سنجیدگی سے لیں اور سنجیدگی سے تیاری کر کے عوام سے وہ وعدے کریں جو وہ پورے کر سکتے ہیں. عوام کے جو مسائل ہیں ان کو فوکس کریں. بے روزگاری کا پاکستان کا بہت مسئلہ، مہنگائی کا طوفان ہے جس نے غریبوں کو جیتے جی مار دیا ہے. 300 گنا سوئی گیس کے بل بڑھا دیے. یہ ٹاؤن شپ میں، گرین ٹاؤن میں MD واسا کی طرف سے جو بل آ رہے ہیں 1 سال میں ڈبل کر دیے گئے. نہ کوئی صوبائی اسمبلی نے پاس کیا، نہ کسی منسٹری آف فنانس نے پاس کیا. کیا ایک شخص کسی ادارے میں بیٹھ کے اپنی مرضی سے جو مرضی ریٹ رکھ سکتا ہے؟ یہ سراسر نجائز. کسی سیاسی جماعت نے آواز نہیں اٹھائی. سوئی گیس لوگوں کے گھر میں آئی نہیں رہی، بل آ رہے ہیں 3 گنا، کوئی نہیں بول رہا. تو بھائی وہ سیاسی جماعتوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جب تک آپ جو عوام کو درپیش مسائل کو فوکس نہیں کریں گے، عوام کو بھی آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور اگر لولی لنگڑی حکومت بنے گی تو وہ کیا 1 1.5 سال 2 سال بعد پھر ہم اسی سٹیج پہ پہنچیں گے. اگر جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، اگر نیک نیتی کے ساتھ عوام کی الیکٹڈ حکومت کو لے کے آنا ہے، تو سیاسی جماعتوں کے قائدین کو، لیڈرز کو بھی
فوکس کرنا پڑے گا عوام کے مسائل پہ، اور الیکشن کو الیکشن سمجھ کے لڑنا پڑے گا. یہ جو جوڑ توڑ اور پیسے کی سیاست اور برادری ازم اور یہ وہ کر کے وقتی طور پہ سیٹ جیتنے کی کوشش نہ کریں. اگر سیاست کرنی ہے تو مستقل مزاجی سے کریں، عوام کے مسائل کو سامنے رکھیں، اور آپ کا اگر کردار عوام کے مسائل پہ، آپ تمام سیاسی جماعتوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ کریں گے تو کامیاب ہے، نہیں کریں گے تو پھر ان کو ایک سرکاری افیسر، ایک بیوروکریٹ سے، ایک کوئی طاقتور ادارے کا کوئی بھی بندہ جو ہے نا، وہ کسی ایم این اے کو بھی کچھ بھی نہیں سمجھے گا اور ایک سیکنڈ میں اس کو ایک عام آدمی کی سطح پہ لے آئے گا. اگر اس سے نکالنا ہے پاکستان کو، اس دلدل سے نکالنا ہے، جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، آئین کی سربلندی چاہتے ہو، عوام کی حالت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو تمام سیاسی قیادتوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو حقیقت پسند ہونا پڑے گا. اور عوام کے لیے کوئی خاص پیغام؟ دیکھیں، عوام سے میں گزارش یہ کروں گا کہ روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، موت، زندگی، عزت، ذلت، یہ سب اللہ کے اختیار میں. ایز اے مسلم اور جو نئے بھی ہیں ان کا بھی یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہونا ہے. اس لیے کسی بھی سیاسی جماعت، کسی بھی شخصیت سے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے آپ جمہوریت کو، پاکستان کے آئین کو نقصان نہ پہنچائیں، جمہوریت کے خلاف نہ جائیں، اور یہ تھوڑی سی اماؤنٹ لے کے ووٹ کو بیچنا بند کر دیں، ووٹ کی خرید و فروخت بند کر دیں، اپنے ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیں. اگر عوام کا یہ رویہ سدھر جائے گا تو پھر سیاستدانوں کو بھی پتہ ہوگا کہ اگر ہم نے ان کے صحیح ایشوز پہ کام نہ کیا تو ہمیں آئندہ اگلے الیکشن میں کوئی بھی کنسیڈر نہیں کرے گا. تو عوام برائے مہربانی اس پاکستان کی خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے، یکجہتی کے لیے، اور غریبوں کی، جو غریب عوام ہیں جن میں مزدور، حاری، کسان، کچلے ہوئے طبقات جو بھی غریب ہیں، ان کی حالت کو بدلنے کے لیے آپ سب کو ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے اور اپنے طبقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور جمہوریت اور آئین کی سربلندی کے لیے، انسانی حقوق کے لیے قربانی دینی پڑے گی. اور قربانی یہ ہے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. بہت شکریہ رانا محمد شفیق قمر صاحب، آپ کے اتنے قیمتی وقت کا جو آپ نے ہمیں دیا. انشاءاللہ نیکسٹ میں بھی آپ سے نشست ہوتی رہے گی. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ.